بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو، ایک زمانے کا سپر پاور رشیا لمبے عرصے تک کمیونزم کے رنگ میں رنگا رہا ہے۔ کمیونسٹ نظریات کو اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ادیان میں سے کسی بھی دین پر یقین کیوں رکھیں گے؟ اور مذہب کو انہوں نے نہ صرف سرکاری سطح سے بلکہ ذاتی زندگیوں سے بھی بے دخل کر ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی کا ایک سیلاب تھا۔ اگرچہ حال ہی میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ رشیا ایتھیزم یعنی خدا کے وجود سے انکاری ہونے کے بعد دوبارہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی جانب لوٹ رہا ہے۔ چونکہ ایک لمبا عرصہ لادین لوگ یہاں بستے رہے ہیں تو مذہب ان کی زندگیوں سے غائب رہا ہے، چنانچہ وہ اپنی آزاد خیالی میں مذہب کی اکثر توہین کرتے ہی رہتے ہیں، اور خصوصی ان کی اسلام دشمنی تو ضرب المثل ہے۔ رشیا کے ایک ٹیلی ویژن شو میں جب ریاست کے معاملات میں مذہب کی واپسی پر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا تو شو میں شریک ایک خاتون نے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے نیم برہنہ لباس میں وہیں لائیو ٹیلی ویژن پر نماز کی کاپی کرنا شروع کر دی۔ شارٹ اسکرٹ میں ملبوس اس خاتون نے نماز کا مذاق اڑانے کے لیے جب اسٹیج پر ہی سجدے وغیرہ کرنے شروع کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیم برہنہ خاتون جب اسٹیج پر ایسا کرے گی تو مناظر ایسے اخلاق باختہ تھے کہ وہاں موجود شرکا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس قدر بے حیائی پر مبنی مناظر ہم اپنے اسکرین پر آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کی تفصیل ضرور بتاتے ہیں۔ یہ خاتون اس پروگرام میں اپنے پالتو کتے کے ساتھ شریک تھی، اور جس وقت یہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہی تھی، کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسی وقت اس کے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر ڈالا اور اس بے حیا خاتون کو گردن سے دبوچ لیا۔ فوری طور پر ٹیلی ویژن شو کے سیکیورٹی اور میزبان وغیرہ کتے کو اسے چھڑوانے کی کوشش تو کرتے رہے، لیکن آخر دم تک اس نے اس خاتون کی گردن اپنے جبڑوں سے نہیں نکالی۔ اس خاتون کو موت کے چنگل سے چھڑوانے کے لیے آخرکار کتے پر بے ہوش کرنے والی گولیاں فائر کرنی پڑیں، اور خون میں لت پت اس خاتون کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کوئی مزید خبر نہیں ملی کہ یہ بچ گئی یا اس کتے کے ہاتھوں ماری گئی۔ پیارے دوستوں، رشیا میں سینسرشپ اس قدر اسٹرانگ ہے کہ عموماً اس طرح کے واقعات آن ایئر نہیں جانے دیتے، لوگوں تک یہ خبریں نہیں پہنچنے دیتے، چونکہ یہ ایک لائیو ٹیلی ویژن شو تھا۔ چنانچہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو براہ راست دیکھا، اور شاید ان میں سے جن کے قلب ذہن پر مہر نہیں لگی ہوئی انہوں نے جان بھی لیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے دین کے شاعر کا مذاق اڑانے والوں کو ایسے ہی دردناک انجام سے دوچار کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسی قسم کا ایک واقعہ تھائی لینڈ کے ایک فیشن ماڈل کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ مبینہ طور پر اس فیشن ماڈل کی والدہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ گئی اور اس نے اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک جلد خریدی۔ لڑکی نے والدہ سے وہ قرآن پاک یہ کہہ کے اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ سامان مجھے پکڑا دیں اور باقی شاپنگ کریں، لیکن اس خاتون نے اسلام سے نفرت اور بغض کے تحت اس قرآن پاک کی جلد کو مبینہ طور پر کوڑے دان میں پھینک دیا، اور جب گھر جا کر اس کی والدہ نے اس سے وہ کتاب مانگی تو اس نے سارا ماجرا تو بیان کیا، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھج گئیں، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، اور یہ مجھ سے کچھ بولنا تو چاہتی تھی لیکن نہ سمجھنے والی صرف آوازیں ہی نکلتی تھیں۔ اب چونکہ ایک جانی پہچانی ماڈل تھی، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر اسے ایک لائیو مارننگ شو میں بلایا گیا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کے سامنے اس پر ایسی حالتیں غیر طاری ہوئی کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس پر جنات حملہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نفسیاتی مسائل سے دوچار ہے، اور جو لوگ معاملے کی حقیقت سے ذرہ برابر باخبر تھے ان کا کہنا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین کی تھی، اس کا مذاق اڑایا تھا، تبھی اللہ رب العزت نے اسے دنیا بھر کے سامنے رسوا کیا ہے، اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ اس فیشن ماڈل کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بہترین ڈاکٹر سے یہ اپنا علاج بھی کروا رہی ہے، اس کے ہر طرح کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کی بیماری ہے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بیماری کا کوئی سراغ تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار نہیں ہوتی، توبہ نہیں کر لیتی۔ اور دوستو، آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو ایک بظاہر مسلمان نوجوان نے سنت رسول کا مذاق اڑانے پر اپنے آپ کو کس قدر دردناک انجام میں ڈھکیل دیا۔ بلا شبہ یہ قرب قیامت ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ دیندار لوگوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بجائے عمل کرنے کے الٹا ان لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔
مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک 20 سال کا نوجوان پیٹرول ڈیزل سپلائی کرنے والی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور وہ نوجوان ٹرک چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور یعنی اس لڑکے کا استاد نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن وہ نوجوان ہر وقت علماء کرام اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کسی سفر پر تھے کہ شام کے وقت نوجوان نے کہا کہ استاد گاڑی کسی ہوٹل پر روکیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھا لیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، آگے کہیں مین روڈ پر ایسا کوئی ہوٹل نظر آئے جس کے ساتھ مسجد بنی ہو تو وہاں گاڑی روک لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوٹل تو نظر آیا مگر ہوٹل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اسی ہوٹل پر گاڑی روکیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر مسجد نظر نہیں آ رہی، آگے کسی اور ہوٹل پر گاڑی روک لیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، نماز جانے آپ جانے، مجھے اس سے کیا۔ استاد نے شاگرد کی ضد پر بحث کرنے کی بجائے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑ لیا کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جب ہوٹل پر گاڑی رکی تو استاد نے اپنے اس نوجوان شاگرد سے بولا کہ آپ نیچے اتریں اور گاڑی کے ٹائر وغیرہ کی ہوا چیک کریں، میں ذرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جا رہا ہوں۔ ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کا آرڈر دے دینا۔ نوجوان نے ٹائروں کو ہاتھ مار کر چیک کیا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ استاد بیت الخلا سے فراغیب کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا اور کھانا لگ گیا۔ نوجوان نے جو ہی کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو استاد کے بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا پہلے ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کے ہاتھ گندے اور کالے ہیں۔ استاد نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس پر نوجوان نے کہا کہ استاد میں نہیں مانتا، ہاتھ دھونے یا نہ دھونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی ہاتھ گندے ہی ہونے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی گڑائی باتیں بنائی ہیں۔ ابھی اس نوجوان نے بغیر دھلے ہاتھوں سے بامشکل 5 یا 6 روٹی کے لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ ایک دم اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگ گیا، منہ اور ناک سے زہریلا کالا خون نکلنے لگ گیا اور وہیں میز پر بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کی جان نکل گئی۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ اور ہوٹل کا عملہ پریشان ہو گیا، حالانکہ وہی سالن روٹی اور لوگوں سمیت خود استاد بھی کھا رہا تھا۔ استاد نے ہوٹل مالکان اور تمام لوگوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائروں پر شاید کچھ لگا ہو جو کہ زہر آلودہ ہو، کیونکہ نوجوان نے گاڑی کے ٹائروں کو چیک کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ فوری طور پر جا کر گاڑی کے تمام ٹائر کا جائزہ لیا گیا۔ گاڑی کے پچھلے آخری ٹائر کے سوراخوں کے اندر مرا ہوا زہریلا قسم کا سانپ پھنسا ہوا تھا جو شاید گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر کچل کر پھنس گیا تھا اور اسی کا زہر اس نوجوان کے ہاتھوں پر لگ گیا اور پھر اس کے جسم میں لقمے کے ساتھ چلا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں ہی گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں میں رخصت ہونے کا وقت آئے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔